نتیجے کے طور پہ سوسائٹی کے اندر کس طرح کا انسان پیدا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری ایکچولی نیڈ کیا ہے، جی آج کی دنیا کے اندر ترقی کے مقابلے کے اندر پاکستانی کو کس طرح کی ایک شخصیت کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، آپ کے سارا ویو میں ہے یہ؟ بالکل. دیکھیں، جہاں سے اس بات سے ہم پہلے بات کر رہے تھے، میرے خیال بیچ میں رہ گئی تھی کہ ایز اے پیرنٹ جب ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم لوگوں کے نارملی کیا ہوتا ہے گھرانوں میں کوئی چیز بچوں کو لے کے دیں تو کہتے ہیں کسی کو دینی نہیں ہے، کوئی اور نہ استعمال کر لے، کسی کو دینا آنا. یہاں سے نا خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ بچے کو سیکریفائز کرنا سکھائیں گے تو وہ بڑا انسان بنے گا. شیئرنگ سکھائیں گے، قربانی دینا سکھائیں گے، اس میں ذمہ داریاں بڑھیں گی. تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، حساس لوگ ہوتے ہیں، وہی گریڈز بھی لیں گے. اور اگر ان چیزوں کے بغیر آپ گریڈز لے بھی جاتے ہو تو آپ نے زندگی میں کئی لوگوں کو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو کے بعد پریکٹیکل لائف میں فیل ہوتے دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، وہ اتنے ویل گرومڈ ہی نہیں ہے کہ کہیں جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں. تو میرے حساب سے اچھے گریڈز لینا چاہیے جو کہ ہم بہترین اساتذہ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور میں پرسنالٹی گروم کرنا، ان کو انٹریکٹ کرنا سکھانا، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھانا، اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا، ان کی ذمہ داریاں بتانا. ایک ہر اسٹیج پہ ہر کسی کی ایک ذمہ داری ہے. 5 سال کے بچے سے لے کے 50 سال تک جب تک آپ کام کریں ایک ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے تو کام چلے گا نا. آپ کا سسٹم جو ہے وہ او اور اے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی. یہ آپ اپنی سوسائٹی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی باہر کے سماج کے لیے؟ اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ میٹرک میں نے خود کیا ہوا ہے جی، میں نے آپ کو جیسے بتایا، اور وہ ڈی لیولز ہم پڑھاتے ہیں. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم اپنے بچے کو کیا کرواؤ گے، تو میں یہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہمارا لوکل سسٹم میں نہیں کروا سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سٹل ویسے ہی چل رہی ہیں جو میں نے خود بھی پڑھی تھی. دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنا سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے. اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب مجھے چند فیکٹرز بتائیے کہ وہ کیا ہے. بہت سارے فیکٹرز میں سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہمارے بورڈ ہے، اس کے اندر جو سسٹم ہے، مطلب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یونینز ہیں، آپ کیسے تبدیل کر لیں گے کہ یہ چینج کر لیں. پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے پاس اتنے گرومڈ اساتذہ ہی نہیں ہے کہ ہم نیا کریکلم دیں اور گاؤں میں جو دور دور گورنمنٹ کے اسکولز ہیں وہاں پر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں. کیسے کر دیں گے؟ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا جی. نا امیدی پھیلا رہے ہیں. نا امیدی نہیں پھیلا رہا، آپشن بھی دے رہا ہوں آپ کو ساتھ. دوسری ایک اور پلیٹ فارم پہ بھی ڈسکس ہوا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دے رہا ہوں کہ لوکل سسٹم کے مقابلے میں اوین ڈی لیول جیسے کہ باہر کا سسٹم ہے، ہر بندے کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. مہنگا سسٹم ہے، پیسہ بہت چاہیے. تو میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ جیسے اوین ڈی لیول ہے اس طرح کا ہی میں ایک لوکل اوین ڈی لیول بھی آپ کو ڈیولپ کر کے دے سکتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیمبرج یونیورسٹی ایک دنیا کی مانی ہوئی، اس کے تحت اوین ڈی لیول چل رہا ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہمارے سسٹم کو دنیا نہیں مانے گی لیکن ہم اپنے آپ کو خود تو مان لیں گے. اگر ہم اپنے میٹرک کو مانتے ہیں تو ہم اپنے او لیول کو بھی مان لیں. وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں او لیول؟ میرے ذہن میں ایسے ہے کہ جیسے پنجاب یونیورسٹی ہمیں افیلیٹ کر دیتی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ تم سسٹم ڈیولپ کر دو، تو 8-10 سبجیکٹس ہوتے ہیں او لیول کے. میرے ان کے 10-12-15 ایکسپرٹ ہائر کیے اور ان کا ایک کوسچن بینک ڈیولپ کیا، ایک کریکلم ڈیزائن کیا. کیمبرج میں ان سین پیپر ہوتا ہے نا. کیمبرج کو راکٹ سائنس، او لیولز کو راکٹ سائنس تھوڑی ہے کہ ایک فزکس کا ہے، اس کا سلیبس ہے، پیپر کہیں سے بھی آ جاتا ہے. وہ کیسے آ جاتا ہے پیپر کہیں سے؟ انہوں نے کوسچن بینک ڈیولپ کیا ہوا ہے. وہ کوسچن بینک سے ایک آٹومیٹک اپنا سافٹ ویئر کے تھرو پیپر بنتا ہے. تو وہ کوسچن بینک ڈیولپ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں. میں نے خود کیا ہوا پرسنلی اکاؤنٹنگ کے لیے، میرے پاس ہزاروں کوسچنز ہیں. تو میں وہ سسٹم بنانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو پنجاب یونیورسٹی ہے جیسے، بس وہ ہمیں کہہ دے جی یہ پنجاب یونیورسٹی ہمارا لوکل او اینڈ اے لیول سسٹم ہے، ہم اس کا پورا سسٹم ڈیزائن کر دیں. آپ کی بات چیت سے ابھی تک مجھے احساس یہ ہوا ہے کہ آپ سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، اسپرٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ لائک کس طریقے سے بتائیے؟ آپ جیسے آپ نے ابھی یہ کہا، جی مجھے یقین ہے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ اے اور او لیول کے اندر آپ کلاس 3 کے اندر ان کو شیکسپیئر پڑھا دیتے ہیں. 8th کلاس میں 3 ایون 3 ناؤ ایون 3 9 کا تو مجھے اوکے ناؤ ایون 3 بیکاز جیسے 8th میں تھے تو میں نے تب شیکسپیئر پڑھی تھی، مرچنٹ آف وینس کلاس 8th میں. میرے نالج میں چونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس لیے بتا رہا ہوں. کلاس 3
6 میں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ساری پھر اس کو جا کے بڑے اسکیل پہ ایک انٹروڈکشن دینے کی جو ہے نا وہ وہیں سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. آپ اب میٹرک اسٹریم کی جو بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ آبویسلی آپ اگر اپنے کسی اے اور او لیول کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو پھر لوکل جو آپ سسٹم سوچ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں خاکہ ہے جو میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ وہ اسپرٹ مس لگ رہا ہے کہ جیسے مس ہو رہی ہے. بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے. اس میں آپ کیا نے ہے؟ میرا پوائنٹ نہیں انڈرسٹینڈ کیا. اب تھوڑا سا آپ کو ٹائم مجھے دینا پڑے گا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. جی دیکھیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے اس او اینڈ اے لیول کی وجہ سے ہمارا بہت پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ٹھپا اس پہ لگتا ہے کہ یہ امیروں کے لیے ہے, غریب آدمی یا میڈیوکر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک. میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا میٹرک کے سسٹم کو میں تبدیل نہ کروں اور ایک پیرلل چیز لانچ کر دوں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دنیا میں بہت جگہ پہ پیرلل سسٹمز چل رہے ہیں, ایون یو کے میں چل رہے ہیں, AEB بورڈ ہے, آکسفورڈ بورڈ ہے, کیمبرج بورڈ ہے. میں ایک پیرلل سسٹم سستا, جو بہت سستا ہوگا, ہم اس کو پہلے جس اسکیل پہ لانچ کریں گے وہ اسکیل یعنی کہ ایک ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو لوگوں میں بچھایا جائے گا, یعنی کہ اس کا ایگزیکٹ وہی سلیبس تو نہیں ہم نے رکھنا جو کیمبرج دے رہا ہے, وہ تو کیا اس کے ہے پڑھانے والے تو نہیں ہوں گے. سلیبس کیا ہے؟ سلیبس اس میں فار ایگزامپل میں اکاؤنٹنگ کی بات کر لیتا ہوں, جو میرا سبجیکٹ ہے نا, میں تو اس کے اوپر ہی گرپ کروں گا. اب عام بندوں کو تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لائک اکاؤنٹنگ میں او لیول اے لیولز کے اندر ٹاپک ہے کنٹرول اکاؤنٹ کا, وہ او میں بھی ہے, اے میں بھی ہے, سی اے میں بھی ہے, انٹرمیڈیٹ میں بھی ہے, آپ کا آئی کام وغیرہ میں بھی ہے, لیکن وہ ٹاپک کی انٹینسٹی فرق ہے. لیکن او لیول میں کچھ اور طریقے سے پڑھایا جائے گا, اے لیول میں کچھ اور پڑھایا جائے گا, ایم کام میں کچھ اور پڑھایا جائے گا. تو ہم نے جو اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اس میں اس کے مطابق اس ٹاپک کو ڈال کے اس کا کویسچن بینک بنانا ہے, اس کے ٹیچرز بنانے. وہ ٹیچرز ہمارے پاس ہیں, ٹرین ٹیچرز. لائک آپ کہیں جی لاکھوں لوگ پہلے دن ہی آپ پرووائڈ کر دو کہ پورے پاکستان میں میٹرک کی جگہ آ جائے. میٹرک کی جگہ نہیں آنا, یہ میٹرک کے پیرلل آنا ہے. آہستہ آہستہ آپ کی اگر اس میں سکسیس ہونے لگ جائے گی, پروموشن ہونے لگ جائے گی, تو آٹومیٹیکلی ایک پرائیویٹ بورڈ پورا بن جائے گا جیسے آپ کا لاہور بورڈ یا باقی بورڈز ہے. یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے, لیکن اس میں روشنی ہے, اسپرٹ ہے. آج آپ اس پہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے 40-50 سال بعد لوگ بیٹھے کہہ رہے ہوں گے یار کسی نے یہ اسٹیپ لیا تھا. میری اس تشنگی کے ساتھ ہی کہ ابھی میں اس طرح انجوائے نہیں کر سکا, ٹو بی ویری آنیسٹ. جی اگلا سوال میں پوچھتا ہوں. جی یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ایجوکیشنسٹ کے لیے اس کے کام کی وجہ سے کسی بھی شخصیت کے کس طرح خد و خال بننے چاہیے وہ ہمیشہ کنسیو کرتا ہے پہلے. جیسے دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ایجوکیشن کی پالیسی بنی ہے تو انہوں نے پہلے یہ طے کیا ہے کہ اس ایجوکیشن سے گزرنے کے بعد ہمیں کس طرح کا انسان چاہیے اور وہ بنے گا. آپ کی نظر میں وہ کیسا ہے پاکستانی, وہ ڈیفائن کریں کہ پاکستانی کیسا ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے ہمیں چاہیے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے جو پہلا انسان ہمیں چاہیے وہ ملک کے لیے کوئی بینیفیشل ہو. ملک کے لیے بینیفیشل کیا ہے, جیسے کہ آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہماری سافٹ ویئر ایکسپورٹس اور انڈیا کی سافٹ ویئر ایکسپورٹس کو دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہیں اور انڈیا اتنا آگے ہے. مطلب ہم ایسے لوگوں کو گروم کریں, ان کو بتائیں کہ دنیا کے مارکیٹ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں تاکہ وہ ملک کے لیے بینیفیشل ہوں اور ملک کے لیے کچھ کریں. تو جب ان کو اویئرنیس دی جائے گی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنی فیلڈ سلیکٹ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں گے اور 1-2 قدم آگے بڑھائیں گے تاکہ ہماری ایکسپورٹس انکریز ہوں, اکانومی بیٹر ہو. یا اگر کہیں ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں تو پاکستان کو پریزنٹ کریں اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں. نمبر 1. جی. نمبر 2. نمبر 1 کے بعد نمبر 2 اپنی سیلف اسٹیم. اگر اچھا کچھ کریں گے تو اپنے لیے بھی کچھ ارن کریں گے, اپنی فیملی کے لیے بھی ارن کریں گے, ایک اچھی بیلنس لائف گزار سکیں گے. وہ سیکنڈ نمبر پہ آنا چاہیے. پہلے نمبر پہ آپ کا ملک ہونا چاہیے میرے خیال میں. نمبر 3 if there is any آپ کی نظر میں کوئی ہو, میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں تو ان 2 پوائنٹس کے اندر کافی کچھ کور ہو جاتا ہے, لیکن میرا علم محدود ہے, ہو سکتا ہے آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمبر 3 بات بھی بتا. آگے چلتے ہیں جی آگے چلتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار کرتے ہیں یا اس کو کچھ اور کہا جائے. از اٹ یور بزنس اور از اٹ سم تھنگ بیونڈ بزنس؟ اٹس سم تھنگ بیونڈ بزنس. لائک دیکھیں اگر ہم بزنس ہی کر رہے ہوں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو فیس آ جانی. ہم کیوں سوچتے پھریں کہ یار اس کی لائف میں کوئی بہتری لے کر لائیں. میرا یہ موٹیو ہوتا ہے, میرا آبجیکٹیو ڈے 1 سے جب کوئی بچے, ظاہری بات ہے اگر
سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو نظر میں ہوتے ہیں کہ یار یہ نیچے ہے, اس سے بات کرو, پھر اس کا کیس پتہ لگتا ہے, پھر اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کرو, اس کو ٹائم دو, کاؤنسلنگ کرو, بیٹھو. میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے جب میں کوئی لائف چینجنگ ایکٹیویٹی کرتا ہوں. تو آپ کے خیالات سنتے ہوئے مجھے ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں, خیر میں تو احترام کے طور پہ دوست کہہ رہا ہوں ان کو, بہت نامور ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اچھا. لوگوں کی زندگی بدلنے کے عزم کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے بہت قریب ہیں, بہت فین ہوں ان کا نام علی عباس ہے. از اٹ اوکے؟ جی بالکل بالکل, میں فین ہوں ان کا. جی اچھا, آپ تو دوست کے رتبے پہ ہیں, میں فین کے رتبے پہ. نہیں, میں نے تو کہا میں تو احترام کے طور پہ کہ شاید وہ اس طرح کی سچویشن ہو. اینی ویز, تو ایک مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک حلقہ پیدا ہو رہا ہے. جی. میں اگر آپ کو اپنے ٹائم کی بات بتاؤں تو اس وقت ہم صرف یہ ڈیزائر کرتے تھے کہ یار اگر ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر نا, اس جذبے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آ جائیں. ٹیچر بھی ایک بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہو, ڈاکٹر بھی, انجینئر اپنے کام کے اندر بھی انسانی ترقی کے حوالے سے سوچ رہا ہو وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہر شعبے کے اندر اس طرح کے لوگوں کا شاید جو ہے وہ اب رول بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے اور رول پلے بھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے بہترین مطلب مجھے تو افسوس ہے, یا اس وقت ہوتے ہوں گے جب ہم یوتھ میں تھے اپنی اور اسٹرگلنگ فیز میں تھے, بہت ساری چیزوں, بلکہ علی عباس صاحب سے بھی گپ شپ میری ہو رہی تھی, میں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی امریکہ کسی نے پڑھنے جانا ہے تو بڑا امیر آدمی ہونا چاہیے, جبکہ آج ہمیں جب خود پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں تو بھائی سیٹ میں اچھا اسکور مارو اور آپ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو, آپ کو وہ مفت پڑھائیں گے. لیکن یہ چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. اس طرح بہت ساری لائف کی امپرومنٹ کرنے والی چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو آج جیسے علی عباس صاحب جیسے لوگ ہیں, قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں جو یوتھ کو بتا رہے ہیں اور ان کو حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کی لائف چینج کر رہے ہیں. میں تو بہت اسمال سکیل پہ یہ کام کر رہا ہوں نا, کہ میرے پاس کوئی آ گیا, مجھے موقع ملا, میں نے پھر اس سے بات کی, میں اس میں کچھ ہے چینج لے آیا, شاید فیل بھی ہو گیا. لیکن یہ تو ایک لارج سکیل پہ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہت بڑا کام ہے. مجھے نہیں پتا, بلکہ آپ بتائیں پہلے بھی ہوتا تھا 20-25 سال پہلے, یا یہ ابھی 8-10 سال کا شروع ہوا ہے؟ نہیں, مجھ سے پوچھیے تو آپ 50 سال پہلے کا پوچھیے. اچھا, چونکہ اب تھوڑا سا آپ نے بہت ٹیکنیکل باتیں بھی ہم نے کی ہیں اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے وہ کچھ ویورز کے حصے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے, دلچسپی رکھے, مگر اب تھوڑا سا باقی دوستوں کی دلچسپی کے لیے بھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت انسان بھی ہیں. اچھا جی, نہیں میرے علم. ڈونٹ یو نو دیٹ؟ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناؤ. اچھا, آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت خوش شکل ہیں. علی عباس صاحب تو کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں. علی عباس صاحب ہر بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کرتے. اس سے تو مجھے یہی لگا. وہ تو کہتے بس میں ہی خوبصورت. اچھا نہیں, وہ تو ہے اور ان کی سب سے خوبصورت چیز جو میں ان کو بار بار کہتا ہوں اور ان کو بھی یقین نہیں آئے گا, لیکن جب میں بار بار کہتا رہوں گا تو ایک دن یقین کریں گے, وہ ان کی زلفیں ہیں. اچھا, بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. باقی اوور آل شخصیت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ پہ. بالکل ٹھیک. میں نے کہا کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ خوش شکل ہیں, اور ظاہر ہے کہ انسان ہوتے ہوئے, خوش شکل ہوتے ہوئے, ظاہر ہے کہ اس نے اپنی فطری زندگی کا بھی ایک دائرہ کھینچنا ہوتا ہے. تو آپ کو حسن پسند ہے؟ جی, حسن کس کو نہیں پسند ہوتا, سب کو پسند ہوتا. مطلب ذرا ڈیفائن کریں آپ اس کو, کس طرح, کیوں؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے, میں اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں. نہیں, ٹیکنیکل نہیں آپ نے بننا, آپ نے ایک انسان کے طور پہ بتانا ہے. خوبصورت انسان جو ہوتے ہیں وہ سب کو اچھے لگتے ہیں, کوئی بھی. میں بلکہ اس میں کوئی صنف نازک کا ہی میں فین نہیں ہوں, بلکہ میں بہت سارے مرد حضرات بھی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے تو اپیل کرتے ہیں, بندے کا دل کرتا ہے ان سے بات کرنے کا, اچھے لگتے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرے آپ کو اچھا ہی لگے گا, اور نیچرلی آپ کا دل کرے گا کہ آپ کی ان سے شناسائی ہو اور دوستی ہو. اس کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ صنف نازک ہی ہو اور کوئی بڑا غلط پہلو ہی بیچ میں موجود ہو. غلط کیا پہلو, کیا بات؟ اچھا, یہ ہم پتہ نہیں کیوں فوراً سوچتے. اچھا یہ بتائیے, ڈر بھی لگتا ہے نا. یہ ہمارے سماج میں عام طور پہ
آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑی پرانی میرے زمانے کی بات ہے کہ عشق کا تذکرہ جب بھی ہوتا تھا تو اس میں یہ لگتا تھا کہ ٹاکنگ سم تھنگ اباؤٹ نہیں ہے نا. ایسے ہی آپ کو عشق کے بارے میں گفتگو کیسی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے عشق کے بارے میں گفتگو, بس گفتگو کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. آپ اپنے لیے زندگی کے گول کیا رکھتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے اپنے لیے, بزنس کے علاوہ بھی, بزنس تو شاید ایک پڑاؤ ہو سکتا ہے نا زندگی کے گولز کے اندر. گولز میں جی کچھ چیزیں بڑی سمپل اور کلیئر ہیں کہ اپنی ذات کو ٹائم دینا ہے اور وہ چیزیں کرنی ہیں جو مجھے خوشی دیتی ہیں, اور اس میں کہیں پہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں ہے. وہ میں نے آزما کے بھی دیکھ لیا ہے کہ جو آ جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہے آپ کی قسمت کا. اس کے لیے بہت زیادہ خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اپنی پرائرٹی سیٹ کرتا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں اپنے آپ کو, فیملی کو, دوستوں کو, اور یہی زندگی کا گول ہے کہ پیرنٹس کو جہاں تک ہو سکتا ہے ایک اچھی اور بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں سمجھ رہا ہوں جیسے, اور جو دوسری گول کی آپ بات کریں کہ میری ذات سے ریلیٹڈ, دوسرا یہ ہے کہ رسپیکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھے اور اس میں اضافہ کرے. یہ میں دعا ضرور کرتا ہوں کیونکہ رسپیکٹ ہے تو سب کچھ ہے, رسپیکٹ کے بغیر کوئی, اور رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے عمل سے ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں نا, اچھی بات چیت سے, کوئی اچھے کام کر کے. تو وہ میں سوچتا ہوں, گول رکھتا ہوں کہ رسپیکٹ ہمیشہ بڑھنی چاہیے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے کہ اس میں. اور وہ رسپیکٹ بڑھتی ہے جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے. اور اپنی رسپیکٹ پہلے کرنی چاہیے جی, اور پھر کسی دوسرے کی وغیرہ. آپ would you like to say anything to our youth? ہاں بالکل, میں یوتھ سے بالکل, میرا مین آبجیکٹیو ہی یہاں آنے کا کو اپنے بارے میں بتانا نہیں ہے. میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ شاید کوئی یوتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن میکنگ کو اپنی اسٹرانگ کرے. میں نے جو آبزرو کیا ہے, ایک چھوٹی سی بات میں کروں کہ گاڑی بھی ہم نے لینی ہوتی ہے ایک فیملی نے, تو کلر ہی نہیں فائنل ہو رہا ہوتا. وہ کہہ رہا ہوتا تم بتا دو, تم براؤن اچھی ہے, بلیک اچھی ہے. بھائی جس نے لینی ہے ایک ڈیسیجن لو ختم. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈیسیجنس دوسرے لوگ لیں تاکہ ہمارے پاس بلیم کرنے کے لیے کوئی کچھ ہو. یار تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. بھائی تمہاری زندگی ہے, لو ڈیسیجنس. ضروری نہیں کہ 10 کے 10 ٹھیک ہوں, 10 میں سے 6 بھی ٹھیک ہے تو تم رائٹ پاتھ پر ہو. ہمارا یہ بہت بڑا ایشو ہے یوتھ کا, ڈیسیجن میکنگ میں بہت فلاز ہے. تو جب ڈیسیجن اسٹرانگ ہوں گے تو بہت ساری چیزیں اسٹرانگ ہو جائیں گی آٹومیٹیکلی ساتھ ساتھ, اور اپنے ڈیسیجنس خود لیں. ویری ویل سیڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.